रात को 10 बजे के कुछ बाद गुल प्लाजा जो कि कराची का तकरीबन 40 साल ज्यादा एक ऐसी जगह है जहां पे लोग अपनी खरीदारी करने आते हैं और खास तौर पे आजकल जो शादियों का सीजन है उस सिलसिले में लोग अपनी फैमिलीज के साथ यहाँ आते हैं। कल रात को 10 बजे के कुछ बाद यहाँ आग लगने की इत्तला हुई। हमारे जो म्यूनिसिपल अथॉरिटीज हैं उन्होंने इमीडिएटली एक्ट किया, जो मुझे इत्तला दी गई, और ये जरूर सारी चीजें वेरीफाई होंगी। 10:27 पे यहाँ पहला फायर टेंडर पहुंचा और आग बुझाने की कार्रवाई शुरू हुई और इस कार्रवाई में तकरीबन 26 फायर टेंडर, 4 और 10,000 के अलावा पाकिस्तान नेवी ने भी अपने एक्सटॉर्टर दिया। सिविल एविएशन अथॉरिटी से भी 3 फायर आग बुझाने की मशीनें आई, लेकिन अफसोस में रहता हूँ कि अभी तक जो कंफर्मेशन है 6 लोगों की जान गई है, जिसमें एक KMC का फायर फाइटर भी है, फुरकान। उसके अलावा 22 लोग जख्मी थे, वो अस्पतालों में गए और इस वक्त वो सब अस्पताल में कोई भी नहीं है। जो उनको माइनर चोटें थी या थे वो सब घर जा चुके हैं। लेकिन जो बहुत ज्यादा तशवीश की बात है, एक तो खैर तशवीश तो हर चीज की है कि तकरीबन 58, कुछ लोग कहते हैं 60 से भी ऊपर लोग लापता हैं। अल्लाह ताला उनको जिंदगी दे। ये ग्राउंड, बेसमेंट ग्राउंड और 3 मंजिला इमारत थी, जिसमें तकरीबन 1000 से जायद दुकानें थी। जिस तरीके से आग लगी है अभी इनिशियल है, कोई कह तो नहीं सकते कंफर्मेशन। कहते हैं कि शायद किसी एक दुकान में शॉर्ट सर्किट के बाद ये आग लगी और ऐसा मटेरियल था उधर इन्फ्लेमेबल के होते ही से फैली है। और जो हमारे फायर फाइटर्स थे उनको जगह नहीं मिल रही थी अंदर जाने की, जिसकी वजह से और नुकसानात हुए। इंशाल्लाह हुकूमत अपनी, पहले तो हमने सुबह से, मैं खुद कराची में नहीं था, एक तो लोग बातें बहुत बनाते हैं, वो तो मैं शाम को आया हूँ तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे। कराची से मैं बाहर था, लेकिन मुझे रात को देर से इत्तला मिली थी तकरीबन 12 बजे, और कमिश्नर साहब से मैं राब्ते में था, डिप्टी मेयर से मैं राब्ते में था, और चीफ सेक्रेटरी साहब ने भी सुबह 7 बजे मुझे बताया था, और वो खुद भी इधर आए। सईद गनी साहब ने इधर चक्कर लगाया और जायजा लिया जो भी इक़दामात हो रहे थे। मैं एक बार फिर कहूँगा, बहुत अफसोसनाक वाक़या है। एक सेकंड में खत्म कर लूँ। बहुत अफसोसनाक वाक़या है। 2 चीज़ें हैं तो अभी भी इस वक्त भी हम ज़्यादा कोशिश तो ये कि अल्लाह करे कोई जो 58 या 60 से ऊपर जो कह रहे हैं लोग लापता हैं, उनमें से अल्लाह करे कि कोई मिल जाए। सबसे पहले ये होगी। उसके बाद बहुत सारी, मुझे पता है कि आपके सवालात होंगे। हुकूमत हमेशा, और ये पहली बात नहीं है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत, बोल्टन मार्केट में जो सानिया हुआ था उस वक्त सदर आसिफ अली जरदारी ने खुद वफाक से मदद दिलाई थी सूबाई हुकूमत को और उनको कॉम्पनसेट किया था। हमने कराची चेंबर के थ्रू कॉम्पनसेट किया था। उसके बाद टिम्बर मार्केट में आग लगी थी, उसमें भी लोगों को कॉम्पनसेट किया था। इधर भी चांद की तो कोई कॉम्पनसेशन है नहीं, लेकिन हमारी हद्दुल इम्कान कोशिश होगी कि जो छोटे ताजिर जिनका यहाँ नुकसान हुआ है वो हम एक ट्रांसपेरेंट तरीके से, जैसे हमने पहले बोल्टन मार्केट में और टिम्बर मार्केट में किया था, कोशिश यही होगी कि ट्रांसपेरेंट तरीके से उनके नुकसान का इजाला किया जाए। एक बार फिर मैं कहूँगा, जिनकी जान गई है
اس کا تو کوئی ازالہ پاکستان کے کئی بڑے شہروں سے زیادہ ٹیکس یہ مارکیٹ دیتی ہے. کیا وزیر اعظم نے بھی کوئی رابطہ کیا؟ کیا ان کی بھی کوئی ذمہ داری تھی پاکستان کو 70% ٹیکس دینے والے شہر سے؟ مجھے وزیر اعظم صاحب نے ابھی تک مجھ سے رابطہ نہیں کیا، لیکن میں نے میڈیا میں دیکھا ہے کہ انہوں نے ضرور مجھ سے پرسنلی رابطہ نہیں کیا، حکومت سے شاید کیا. سی ایم صاحب کراچی کی بڑی جماعت ایم کیو بنا رہی ہے. ایک مہاجر قومی موومنٹ کے سربراہ آفاق احمد وہ بھی پہنچے اور لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ آپ اپنی طاقت کا مظاہرہ کریں، میں نے سنا ہے آپ کے آنے سے پہلے مجھے اطلاع مل گئی تھی اور مجھے یہ بھی کہا گیا کہ جی آپ ادھر جا رہے ہیں، اور لیکن میں اور جلدی آنا چاہیے تھا مجھے، لیکن میں نہیں تھا. جیسے میں نے بتایا میں کوئی 5 بجے شہر واپس آیا ہوں. اس کے بعد میں نے حالت کا جائزہ لے کے اور ادھر آیا. میں جو ایسے لوگ ہیں جن کا صرف کام ہے پھیلانا، ان کی بات پہ دھیان نہیں دیتا. ہم اپنے کام کوشش کریں گے کہ لوگوں کو جو معاملہ ہو چکا ہے یا یہ کوئی سازش تو نہیں، اب جو لوگ دبے ہوئے ہیں، باری بسیٹی ہے، فیبریکیٹ کہہ رہے ہیں ابھی اندر جانا ناممکن ہے، تو یہ اس آپریشن کو کس طرح شروع کیا جائے گا؟ ماہرین کو طلب کیا گیا ہے کہ بلڈنگ میں داخل ہونے کے دیکھیں ہمارے پاس، میں بتاؤں ہمارے پاس خود بھی جو فائر فائٹنگ کے، اس لیے کہ جو ہماری کے ایم سی کی فائر بریگیڈ اتھارٹی، ان کے پاس بھی وہ مہارت ہے. 1122 والے بھی ادھر تھے، ان کے پاس بھی وہ مہارت ہے. اور اس کے علاوہ اگر کوئی اور کسی کی ضرورت ہوگی تو ہم بالکل ان کو اپروچ کریں گے اور مدد مانگنا اس پہ کوئی مذائقہ نہیں ہوگا. اس وقت تک جو بتایا جا رہا ہے، اور میں نے خود دیکھا ہے یہ بلڈنگ گل پلازا، میرے خیال ہے آپ سب نے چکر لگا کہ میں بھی آیا ہوں. یہ کیا لگتا ہے صاحب یہ جو واقعہ ہے صاحب یہ بتائے گا واقعات کی اس شہر میں ایسی غیر قانونی تعمیرات ابھی بھی بن رہی ہے، ان میں کوئی فائر سیفٹی موجود نہیں ہے. آپ نے کمیشنر کراچی کو فائر سیفٹی آڈٹ کے وہ آڈٹ بھی ہوا 2 سال پہلے، وہ رپورٹ بھی سامنے آئی، مگر آج تک سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کسی بھی ایسی بلڈنگ کے اندر کوئی بھی فائر سیفٹی ایسی بنائی جا رہی ہے. سر میں کہہ رہا ہوں، میری جواب سن لیں گے. میں آپ سے ایک سیکنڈ، میں 100% آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہاں پہ یہ بلڈنگ بھی 80 کے دہائی میں بنی ہوئی ہے. اس وقت سے اور اس سے پہلے سے، بلکہ اس وقت سے خاص طور پہ جب یہ نظام ایسا لایا گیا تھا، اس کے بعد جو اس کے اندر ڈیٹوریشن ہوئی، اور میں یہ ایڈمٹ کرتا ہوں کہ ہم نہیں سنبھال سکے اس ڈیٹوریشن کو، کہ بغیر کسی اسٹڈی کیے ہوئے کئی منزلہ عمارتوں کی اجازت دی گئی. اور اب جو ہے اگر کہیں ان کو کہا جاتا ہے، روکا جاتا ہے، تو وہ بلڈرز اور سارے ایک تماشا کھڑا کر دیتے ہیں کہ جی ہمیں تنگ کیا جا رہا ہے. میں نے کئی بار یہ کوشش کی، اور میں اس میں بتاؤں گا کہ اس کوشش میں کامیاب نہیں ہوا ہوں، کہ اکثر لوگ اپنے جو میزنائن فلورز ہیں، جو پارکنگ لاٹس ہیں، اس میں دکانیں بنائی ہوئی ہیں. اس کی وجہ سے باہر کنجیشن ہوتی ہے. آگ بجھانے کے صحیح انتظامات بلڈنگز کے اندر ہونے چاہیے، وہ نہیں ہے. آگ میں اگر خدا نہ خواستہ ہو تو فائر ایگزٹس پراپر مارکڈ ہونی چاہیے، نہ صرف یہاں بلکہ میرے خیال ہے پورے پاکستان میں نہیں ہے. لیکن میں ذمہ داری ہماری بالکل بنتی ہے کہ ہم ادھر دیکھیں، اور اس آنے کے بعد ضرور یہ کوشچن لے لے کے کہا جا رہا ہے کہ جو ریسکیو ٹیمیں ہیں وہ لیٹ پہنچی ہے، 1.5 گھنٹہ ملازم کہہ رہے کہ وہ لیٹ پہنچی ہے، اور ذمہ داروں کو خلاف کیا کارروائی؟ میری بات سنیں، ایک سیکنڈ ان کا جواب دے دوں. یار سوال آیا ہے نا، اچھا سوال ہے آپ کا. دیکھیں جو مجھے اطلاع ہے 10:27 پہ یہاں پہلا پہنچا تھا فائر ٹینڈر، تو وہ لیٹ نہیں ہوا. 10:16 پہ ادھر سے اطلاع گئی ہے، 10:27 پہ یعنی 11 منٹ بعد پہلا. لیکن لوگ کہہ رہے ہیں تو ہم ان کی بالکل تحقیق ہوگی کہ کس نے کسی کی کوتاہی ہوئی تو اس کو بالکل سزا ملے گی. اب آخری سوال یہ بتائے گا یہ کوئی جو واقعہ ہے اتنا بڑا، یہ شارٹ سرکٹ یا ایسا نہیں لگ رہا، یہ کوئی سازش تو نہیں ہے؟ یہ میں بالکل اس کے بارے میں کامنٹ نہیں کروں گا، اس لیے کہ مجھے پتہ نہیں ہے. اگر پتہ ہوتا کسی سازش کا تو سب سے پہلے آپ کو بتاتا. مجھے پتہ نہیں، لیکن ضرور یہ
جو ان کو دیکھیں میں اس کے بارے میں ڈیفینیٹ جواب نہیں دے سکتا، بہت پیچیدہ حالات ہیں اور انشاءاللہ جو بھی حتی الامکان انسانی کوشش ہوگی وہ شکریہ سر، بہت شکریہ.